اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو بہت بڑی نعمتیں چاہیے تو ہمیں اپنی زندگیوں کو دو کاموں پر لانا ہوگا، اور دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور دو ایسے کام کرنے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی آسان ہے۔ آسان کام پر اگر بہت بڑی نعمت مل رہی ہو اور پھر بھی آسان کام نہ کریں تو یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے۔ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت، اور دوسری بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت۔ یہ دو چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ گئیں تو ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ ہم ہر چیز میں اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہم اپنی اولاد میں، اپنے مال میں، اپنے وقت میں، اپنی زندگی میں برکت کے محتاج ہیں۔ اگر برکت نہ ہو تو ہماری زندگی پھر کسی کام کی نہیں رہتی، اور دو کام اگر ہم کر لیں گے تو یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، اللہ کی مدد بھی آ جائے گی اور اللہ کی طرف سے برکتیں بھی آ جائیں گی۔ ان دو کاموں میں سے پہلا کام ہے دین کو اہمیت دینا اور دین پر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو اعمال والا بنانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو یوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے۔ اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین پر عمل، اپنی زندگی کو دین کے مطابق لانا۔ تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ لوگ محاورے میں کہتے ہیں نا، جس کو زیادہ کچھ مل جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تو اوپر نیچے سے بارشیں ہو رہی ہیں، زمین و آسمان کے خزانے کھل گئے، اللہ نے چھپڑ پھاڑ کے دے دیا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ اگر لوگ ایمان اور تقوی پر آ گئے، تقوی کا مطلب دینی اعمال کرنا، اپنی زندگی کو اعمال پر لے کر آنا، نماز پوری ہو اور اخلاق اچھے ہوں، معاشرت اور معاملات اچھے ہوں، کمائی حرام نہ ہو، کاروبار میں اور دیگر معاملات میں جھوٹ نہ ہو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہ ہو، رمضان آ رہا ہے روزے اہتمام سے ہو، سال پورا ہو رہا ہے زکوٰۃ نکالنے کا مکمل اہتمام ہو، حساب کر کے زکوٰۃ نکالی جائے، مستحقین تک پہنچائی جائے، بھائی بہن ہیں اور وراثت میں کوئی چیز چھوڑی ہوئی ہے ورثاء میں صحیح طور پر تقسیم کی جائے، اللہ نے مال دیا ہے زندگی میں ابھی تک حج نہیں کیا، فوراً سے حج کی ترتیب بنائی جائے۔ اگر ان چیزوں پر ہماری زندگی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا۔ اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب قسم کھا کے کوئی بات کہی جاتی تھی تو وہ بالکل پکا یقین کرتے تھے، اور قرآن کریم کے پہلے مخاطب عربی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی زندگی کو دینی احکامات پر لے آئے گا تو وہ کان کھول کر سنیں، یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ تو ایک تو اپنے آپ کو اعمال کی زندگی پر لانا ہے، اور دوسری چیز دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دعا کا معمول ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ ٹک کر بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ دعا ہی نہیں کرتے۔ تو ہم یہ یقین کر لیں کہ دعا کے بغیر زندگی کی گاڑی چلتی نہیں ہے، دعا ضروری ہے، دعا اہم ہے۔ خود اپنے لیے دعا کرنا اور اپنے بڑوں سے اپنے لیے دعا کروانے کا مطلب ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ وہ ہمارے لیے پیٹھ پیچھے ہمارے لیے دعا کریں، اچھے ناموں سے یاد کریں، ہمارے بڑے، ہمارے والدین، ہمارے استاد، ہمارے بزرگ، ہمارے جاننے والے ہمیں دعائیں دینے والے، خود ہمیں دعائیں لگیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ دعا لینا بہت بڑی بات ہے، دعا اگر لگ گئی نا زندگی پلٹ جاتی۔ حضرت انس کا واقعہ آپ کے سامنے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ تھا، میری ماں ام سلیم لے آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا چھوٹا سا بچہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ماں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، 10 سال تک میں خدمت کرتا رہا، 10 سال تک۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو ایک ایسی دعا دے دی کہ اللہم بارک لہ فی مالہ، اللہم بارک لہ فی عمرہ،
یا اللہ فی اولادی، یا اللہ یہ انس ہے میرا خادم ہے، میری خدمت کرتا ہے، یا اللہ اس کی زندگی میں بھی برکت دے دے، یا اللہ اس کی اولاد میں بھی برکت دے دے، یا اللہ اس کے مال میں بھی برکت دے دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایسا اثر ہو گیا کہ 73 لڑکے اور 27 لڑکیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، 103 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سب کے باغات تھے، میرا بھی باغ تھا، سب کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے باغ میں جاتا تھا، دوسرے کے باغ میں جاتا تھا، دوسرے کے باغ سے میں اگر پھول توڑ کے اگر خوشبو سونگھتا تھا تو پھول کی خوشبو آتی تھی، اور میرے باغ میں اگر کوئی آتا تھا وہ پھول توڑ کے پھول سونگھتا تھا تو اس پھول سے مشک کی خوشبو آیا کرتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا، اس لیے دعا کے اندر بہت طاقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آ گئے کہ اللہ کے رسول عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اشرکنا فی دعائک یا اخیا، کہ عمر جب وہاں جاؤ گے اور دعائیں کرو گے تو ہمیں اپنی دعا کا حصہ بنا لینا، اپنی دعاؤں میں ہمیں شریک کر لینا۔ اس لیے خود بھی اپنے لیے دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں لینی چاہیے، اور دوسروں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا کوئی کام اچھا کروانا چاہتے ہیں، وہی دعا اگر ہم نے کسی اور کے لیے کر دی تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، اور فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ یہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کر رہا ہے، یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما، اور اس دعا کرنے والے کو بھی ایسی چیز عطا فرما۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے ہمارے ساتھ فرشتوں کی دعائیں شامل ہو جائیں۔ اس لیے اس چیز کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کی گاڑی 2 پہیوں سے چلے۔